بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہفتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم سبق نمبر 1 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے زمین کی طبعی حالت۔ اس سبق سے آج ہم زلزلہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آپ کا یہ سبق صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے، کتاب کھول لیں اور سبق کو سننے اور دیکھنے کے ساتھ لازمی کتاب پر بھی نظر رکھیں۔ عزیز طلبہ، زلزلہ کا مطلب ہے پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے توانائی کا لہروں کی صورت میں زمین کی سطح پر پھیلنا اور زمینی سطح کا لرزنا۔ عزیز طلبہ، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ زمین کی بناوٹ تہدار ہے، لیئرز کی شکل میں ہے، اور ان لیئرز میں سے ایک لیئر، ایک تہ جسے ہم قشر الارض کہتے ہیں، جو زمین کے اوپری سطح ہے، وہ مختلف حصوں میں منقسم ہے۔ بیچ بیچ میں شگاف موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ تہ 7 بڑے ٹکڑوں اور 12 کے قریب چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہے، تقسیم پذیر ہے۔ انہی ٹکڑوں کو ہم پلیٹس کہتے ہیں۔ جب ان پلیٹوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پر ان پلیٹوں پر عمل پذیر قوتیں ہیں، اور عزیز طلبہ یہ بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ قشر الارض دراصل خول کے اوپر موجود لیئر ہے۔ خول بھی زمین کی دوسری تہ ہے، اور یہ تہ خول دراصل پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اسی خول کے اوپر قشر الارض ہے جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ ٹکڑے حرکت پذیر رہتے ہیں۔ انہیں ہم پلیٹس کہتے ہیں، یعنی یہ پلیٹس حرکت میں رہتی ہیں اور توانائی لہروں کی صورت میں پیدا کرنے کے باعث ہیں، اور انہی توانائی کا زمین کی سطح پر پھیلنا، زمینی سطح کا لرزنا زلزلے کو جنم دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، زلزلے سے پیدا ہونے والی لہروں کو سیسمک ویوز کہا جاتا ہے۔ زلزلے سے پیدا ہونے والی جو لہریں ہوتی ہیں، تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اسے ہم سیسمک ویوز کہتے ہیں۔ زلزلے سے پیدا ہونے والی لہریں یعنی سیسمک ویوز اپنی خصوصیات کے حوالے سے 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لانگ ویوز۔ لانگ ویوز زمینی سطح کے اوپر ساتھ پھیلتی ہیں۔ ان لہروں کو سرفیس ویوز بھی کہتے ہیں۔ لانگ ویوز سیسمک ویوز کی ایک قسم ہے۔ یہ زمین کی جو سطح ہے اس کے اوپر ساتھ پھیلتی ہے، اور ان لہروں کو ہم سرفیس ویوز بھی اسی بنیاد پر کہتے ہیں۔ دوسری قسم میں سیسمک ویوز کی پی ویوز۔ پی ویوز کو پش ویوز بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ لہریں چلتی ہیں تو زمین پر موجود اشیاء کو اپنی سمت کے مطابق آگے اور پیچھے کی طرف ہلاتی ہیں۔ یہی وہ ویوز ہیں جس کی وجہ سے زمین پر زبردست جھٹکے محسوس کرتے ہیں زلزلے کے وقت، اور
زبردست جانی و مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ایس ویوز، سیسمک ویوز کی تیسری قسم ایس ویوز ہے۔ ایس ویوز کو شیئر ویوز بھی کہتے ہیں۔ ایس ویوز کو ہم شیئر ویوز یا شیک ویوز کہتے ہیں۔ یہ لہریں زمین پر موجود اشیاء کو اپنی سمت کے مطابق دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی جانب ہلاتی ہیں۔ یہ لہریں مایع سے نہیں گزر پاتی۔ ایس ویوز مایع سے نہیں گزر پاتی، یعنی سمندری حدود میں زلزلے کے یہ ویوز وقوع پذیر نہیں ہو پاتے۔ عزیز طلباء، یوں سیسمک ویوز کی 3 اقسام آپ کے سامنے ہیں۔ لانگ ویوز، یہ زمین کی سطح پر لہریں پھیلتی ہیں۔ پی ویوز، جسے ہم پش ویوز بھی کہتے ہیں، یہ لہریں زمین کے اوپر اپنی سمت کے مطابق آگے اور پیچھے کی طرف چیزوں کو حرکت دیتی ہیں اور اس سے زبردست زمین کی سطح پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ایس ویوز۔ عزیز طلباء، زلزلہ زمین کی اندرونی تہہ سے اور خول کے اوپر والے حصے سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی زلزلے کی جو لہریں ہیں وہ نہ صرف زمین کی اندرونی تہوں میں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ یہ زمین کی جو اوپری سطح ہے یعنی قشر الارض ہے، جس کی موٹائی 8 سے لے کر 40 کلومیٹر کے قریب ہے، اس حصے میں بھی زلزلے کی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ جگہ جہاں سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے اسے قشر الارض کے اوپر ایپی سینٹر اور قشر الارض کے نیچے فوکس کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، وہ جگہ جہاں سے زلزلہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ قشر الارض کے اوپر ہے تو اسے ایپی سینٹر کہتے ہیں، اور قشر الارض کے نیچے اسے فوکس کہا جاتا ہے۔ زلزلے کی شدت کی پیمائش ایک آلے سے کی جاتی ہے جسے سیسموگراف کہا جاتا ہے، سیسموگراف کہتے ہیں۔ اور عزیز طلباء، اسی آلے میں زلزلے کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک پیمانہ موجود ہوتا ہے، ایک اسکیل ہے جسے ہم ریچر اسکیل کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم زلزلے کی شدت، زلزلے کی جو طاقت و قوت ہے اس کی پیمائش کرتے ہیں۔ اس کی درجہ بندی 1 سے 8 تک کی جاتی ہے۔ اگر ریچر اسکیل پر درجہ زیادہ ہو تو زلزلے کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، زلزلے کی وجوہات بنیادی طور پر 2 ہیں۔ ایک تو پلیٹ ٹیکٹونک ہے، اور عزیز طلباء یاد کیجئے پلیٹ ٹیکٹونک ہم کسے کہتے ہیں؟ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زمین کی اوپری جو سطح ہے یعنی قشر الارض ہے، جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قشر الارض کی موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہ زمین کی 3 جو بنیادی تہیں ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ تہ لیئر، زمین کی یہ لیئر 7 بڑے ٹکڑوں اور 12 چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہے۔ ہر ٹکڑے کو ہم پلیٹ کہتے ہیں۔ یہ پلیٹیں چونکہ خول کے اوپر موجود ہیں، خول بھی زمین کی ایک تہ ہے جو کہ پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے، اور یہ چونکہ پگھلی ہوئی چٹانیں ہیں تو اس پر جو یہ قشر الارض کی تہ موجود ہے جو کہ بنیادی طور پر ٹھوس حالت میں ہے،
اور یہ 7 بڑے ٹکڑوں اور 12 چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہیں، جنہیں ہم پلیٹس کہتے ہیں۔ یہ پلیٹیں قشر الارض کی جو یہ پلیٹیں ہیں، یہ خول کی پگھلی ہوئی چٹانوں کے اوپر تیرتی ہیں، جیسے پانی کے اوپر کشتی کو آپ تیرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کافی تیز رفتاری کے ساتھ کشتیاں حرکت کرتی ہیں۔ یہ پلیٹیں خول کی پگھلی ہوئی چٹانوں پر بہت آہستہ انداز سے حرکت پذیر ہیں۔ ان کی حرکت ہم بہت آسانی کے ساتھ محسوس نہیں کر پاتے، تاہم جب یہ پلیٹیں مخصوص قوتوں کی وجہ سے تیزی سے حرکت پذیر ہوتی ہیں، انہیں بھی ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، پلیٹوں کی کس قسم کی جو حرکات ہیں، ان حرکات کو اگر آپ ذہن میں دہرائیں یا پچھلے سبق کو پڑھتے ہوئے اس حصے کو دیکھیں، زلزلے کی وجوہات کے اس پوائنٹ کو پڑھیں اور سمجھیں کہ زلزلے کی کیفیت کیوں بنتی ہے، تو یہ بات واضح ہوگی کہ جب پلیٹیں حرکت پذیر ہوتی ہیں اور مخصوص انداز سے قوتیں عمل کرتی ہیں ان پلیٹوں کے اوپر، تو زبردست لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور ان لہروں کو ہم زمین کی سطح پر ایک لرزنے کے انداز سے محسوس کر پاتے ہیں۔ تو یوں عزیز طلباء، زلزلے کی ایک بنیادی وجہ پلیٹ ٹیکٹونک ہے، اور عزیز طلباء یہ بھی یاد رکھیں، جب پلیٹیں حرکت پذیر ہوتی ہیں تو ہم ان کو ٹیکٹونک کہتے ہیں، یعنی پلیٹ جو قشر الارض کے ٹکڑے ہیں، یہ جب حرکت پذیر ہوں اور آپس میں ان کا رگڑ کا عمل ہو یا آپس میں یہ ٹکرا جائیں، پلیٹیں ایک پلیٹ دوسری پلیٹ سے ٹکرا جائے، تو ہم اسی بنیاد پر زمین کی سطح پر ایک لرزنے کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، جسے ہم زلزلے کا نام دیتے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ایک تو یہ زلزلے کی وجہ ہے، یعنی پلیٹ ٹیکٹونک زلزلے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ نمبر 2، آتش فشانی عمل ہے۔ عزیز طلباء، ابھی جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قشر الارض کے نیچے جو طے ہے، لیئر ہے، جسے ہم خول کا نام دیتے ہیں، جس کی موٹائی تقریباً 2900 کلومیٹر کے قریب ہے، اور یہ خول دراصل پگھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں موجود جو پگھلی ہوئی چٹانیں ہیں، وہ زمین کے اندر جو فالٹس موجود ہیں ان میں حرکت پذیر ہوتی ہیں، اور یہ پگھلی ہوئے مادے زمین کو پھاڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ زمین کی سطح پر بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہم آتش فشانی عمل کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے بھی زمین کے اوپر ہم زلزلے محسوس کر سکتے ہیں، زلزلے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر زلزلے آتش فشاں سے منسلک ہوتے ہیں۔ ان زلزلوں کے آنے کی وجوہات وہی ہوتی ہیں جو آتش فشاں کے پھٹنے کی ہوتی ہیں۔ اکثر زلزلے اس وقت آتے ہیں جب ایک آتش فشاں پھٹتا ہے۔ کبھی کبھی زلزلوں کی وجہ سے بھی آتش فشاں پھٹ پڑتے ہیں، یعنی یہ باہمی عمل ہے۔ پلیٹ ٹیکٹونک کی وجہ سے پیدا شدہ زلزلے کی کیفیت سے ممکن ہے کہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ کر اور اس میں سے لاوا بہنا شروع ہو جائے، یا آتش فشاں کے پھٹنے کی صورت میں آس پاس کے علاقوں کے اندر ہم زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا آتش فشاں سے متعلق ہی ہے، وہاں ہم تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، زلزلوں کی وجہ سے ناقابل تلافی جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔
عمارتیں جب تباہ ہوتی ہیں ان میں آباد جو لوگ ہوتے ہیں ان عمارتوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، بعد میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا جب ملبہ گرتا ہے عمارتوں کے ملبے تلے لوگ دب کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، زمین ان بیلنس ہو جاتی ہے اور بعض مرتبہ زرخیز زمین اس طریقے سے زلزلوں کی وجہ سے ان بیلنس ہوتی ہے کہ اس پہ پھر کاشتکاری ممکن نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سڑکیں اور پل وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، مواصلات کے نظام کو زبردست نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی آپ یوں مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ زلزلوں کی وجہ سے انسانی زندگی زبردست طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ جہاں جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں زمینی جو بناوٹ ہے اس میں بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے شمالی علاقوں میں ایبٹ آباد اور آزاد کشمیر اور شمالی علاقوں میں ایک بڑا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے بے شمار اموات ہوئیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے۔ اور یہ اس قدر زبردست زلزلے کی صورت تھی کہ آج تک یہاں آباد لوگ اس کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں، اور اب تک مکمل طور پر یہ علاقہ ان زلزلوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے میں لگا ہوا ہے۔ تعمیرات کا کام جاری ہے۔ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل طور پر یہ علاقہ دوبارہ سے تمام سہولیات حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ ابھی بھی بہت ساری سڑکیں ہیں جو زیر تعمیر ہیں، مکانات کی تعمیر کا کام بھی یہاں پر مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2005 8 اکتوبر کو آنے والا زلزلہ کس قدر شدید تھا، اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زلزلے کس طرح انسانی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستان کے شمالی علاقوں میں فالٹ لائن موجود ہے، یعنی کشش الارض کی جو پلیٹیں ہیں ان میں سے جو انڈین پلیٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے حصے میں موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس فالٹ لائن کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی ہے۔ یہ فالٹ لائن اس وقت بنی جب برصغیر براعظم افریقہ سے ٹوٹ کر یوریشیا سے آ ملا۔ ان دونوں کے ٹکراؤں کی وجہ سے دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہمالیہ اور قراقرم وجود میں آئے۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی یہی فالٹ لائن پاکستان میں آنے والے زلزلوں کا باعث ہے۔ اسی لیے یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان کو زبردست زلزلوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، چونکہ پاکستان کے اندر پاکستان جس جغرافیائی حصے میں واقع ہے وہاں جو فالٹ لائن ہے وہ ایکٹیو ہے، حرکت پذیر ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال چھوٹے موٹے زلزلے آتے رہتے ہیں، اور ہر 20-25 سال کے بعد کچھ بڑے نوعیت کے زلزلے بھی پاکستان میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، دنیا میں زلزلوں کی تقسیم کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بحر الکاہل کے ساحلی علاقے پر بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں، اور یہاں آتش فشاں بھی پھٹتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بحر الکاہل کے جو ساحلی علاقے ہیں ان کو ہم آگ کا دائرہ یا پیسیفک رنگ آف فائر کہتے ہیں۔ اس علاقے میں زلزلوں کے ساتھ آتش فشاں بھی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور جب یہ آتش فشاں پہاڑ یا آتش فشاں
پھٹنے کا عمل ہوتا ہے تو زلزلے کی کیفیت آس پاس بہت شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے۔ زمین میں آنے والے 80% زلزلے بحر الکاہل کے ساحلی علاقوں پر آتے ہیں۔ یہ علاقے دنیا کے نقشے پر ایک بیلٹ کی صورت میں نظر آتے ہیں جو بحر الکاہل، پیسیفک اوشین اور براعظموں کے درمیان ایک دائرے کی صورت میں موجود ہیں۔ ان علاقوں میں جاپان کا مغربی ساحل، فلپائن، انڈونیشیا، ملائیشیا، نیوزی لینڈ اور ان سے ملحقہ علاقے شامل ہیں۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں وقتاً فوقتاً زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، بحر الکاہل کے جو ساحلی علاقے ہیں وہ زلزلے کے لیے بہت زیادہ حساس علاقے شمار ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق زلزلہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کو 1 سے زائد مرتبہ لازمی دیکھیں اور سنیں اور پچھلے اسباق کے ساتھ جوڑ کر اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیز طلبہ، اب آئیے ہم اس سبق سے مختصر سوالات و جوابات دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ جرنل پہ تحریر کریں گے۔ اور عزیز طلبہ مختصر سوالات سبق نمبر 1 زمین کی طبعی حالت سے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور عزیز طلبہ، آپ کام شروع کرنے سے پہلے 2 ٹائٹل پیجز بنائیں گے۔ ایک میقات 2 امتحان کے ٹائٹل پیج آپ بنائیں گے اور پھر سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ مختصر سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور ایک ایک سوال اتارتے جائیں گے اور جواب تحریر کریں گے۔ ہر سوال کے لیے آپ ایک ہیڈنگ بھی لازمی بنائیں گے۔ ہیڈنگ کٹے ہوئے مارکر سے تحریر کریں گے، سوال آپ بلیک قلم سے تحریر کریں گے اور جوابات بلو یعنی نیلے رنگ کی روشنائی سے تحریر کریں گے، بلو پین سے تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، پہلا جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے زمین کی کتنی تہیں ہیں چند جملوں میں تحریر کریں۔ اس سوال کے جواب آپ صفحہ نمبر 1 پر دیکھیں، ہیڈنگ موجود ہے زمین کی تہیں۔ آپ اس پیراگراف کو، اس ہیڈنگ کو مکمل تحریر کریں گے۔ ہیڈنگ بھی آپ یہی ڈالیں گے، زمین کی تہیں، اور آپ پھر تحریر کریں گے زمین کا اندرونی حصہ 3 گول تہوں پر مشتمل ہے اور یہ تمام تہیں ایک مرکز کے گرد موجود ہیں۔ زمین کی سب سے اندرونی تہہ کو مرکزہ کور کہتے ہیں جس کی موٹائی 3500 کلومیٹر ہے۔ مرکزہ کے اوپر خول مینٹل موجود ہے جو پگھلی ہوئی چٹانوں سے بنا ہے اور 2900 کلومیٹر موٹا ہے۔ قشر الارض کرسٹ زمین کی سب سے اوپر والی تہہ ہے جس کی کل موٹائی 8 سے 40 کلومیٹر ہے۔ یوں پہلے سوال کا جواب مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، دوسرا سوال ہے پلیٹ ٹیکٹونک کی تعریف کریں۔ اس سوال کے جواب آپ صفحہ نمبر 2 پر دیکھ سکتے ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونک ہیڈنگ موجود ہے۔ اس ہیڈنگ میں سے آپ تحریر کریں گے قشر الارض 7 بڑے اور 1 درجن سے زائد چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ ان ٹکڑوں کو پلیٹیں کہا جاتا ہے۔ جب یہ پلیٹیں حرکت کرتی ہیں تو ٹیکٹونک پلیٹ کہلاتی ہیں۔ یوں آپ کا جواب اس سوال کا مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، تیسرا سوال ہے زلزلے کا فوکس اور ایپی سینٹر کی وضاحت کریں۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 4 دیکھیں، ہیڈنگ موجود ہے زلزلے کا فوکس اور ایپی سینٹر۔ اس ہیڈنگ کو آپ تحریر کریں گے۔ چوتھا سوال ہے میگما اور لاوا میں فرق بیان کریں۔ جواب کے لیے آپ صفحہ نمبر 6 دیکھیں، آتش فشانی عمل کی ہیڈنگ موجود ہے۔ اس ہیڈنگ کی جگہ پر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے میگما اور لاوا، پھر آپ تحریر کریں گے آتش فشانی عمل میں زمین کے اندرونی حصے سے پگھلی ہوئی چٹانیں زبردست قوت کے ساتھ باہر نکل آتی ہیں۔
یہ چٹانیں جب زمین کے نیچے ہوں تو میگما، اور جب آتش فشاں سے باہر نکل آئیں تو لاوا کہلاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، چوتھے سوال کے جواب صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، آتش فشانی عمل کی ہیڈنگ موجود ہے۔ آپ اس ہیڈنگ کی جگہ پر ہیڈنگ ڈالیں گے میگما اور لاوا، اور پھر اس کے بعد شروع کی جو 1.5 لائنیں ہیں وہ آپ تحریر کریں گے، یعنی آپ تحریر کریں گے آتش فشانی عمل میں زمین کے اندرونی حصے سے پگھلی ہوئی چٹانیں زبردست قوت کے ساتھ باہر نکل آتی ہیں۔ یہ چٹانیں جب زمین کے نیچے ہوں تو میگما، اور جب آتش فشاں سے باہر نکل آئیں تو لاوا کہلاتی ہیں۔ اس طرح چوتھے سوال کے جواب مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ اس سبق سے مختصر سوالات اور جوابات آپ کو بتائے گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان جوابات کو آپ جرنل پر خوشخط اچھی لکھائی میں تحریر کریں گے، اور اس سبق کے حوالے سے فہرست بھی تیار کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔